ونیر برہانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز، خدا وحدہ لا شریک رہے کہ جیسے بے تھے جس میں باری تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس مقدمے کے ساتھ کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے ان کو کچھ چیزوں کے ذریعے آزمایا اور ان کا امتحان لیا، اسے پورا کر دیا تو قدرت نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ جب یہ اعلان جناب ابراہیم نے اپنے لیے سنا تو دست دعا بلند کیے
اور آواز دی ومن ذریتی، پروردگار اس امامت کو ہماری ذریت میں باقی رکھ۔ قدرت نے دعا کو مستجاب کرتے ہوئے ایک فیصلہ کن جواب دیا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان چند مجالس کے لیے اسی آیہ کریمہ کے توسط سے مقام امامت اور ہماری ذمہ داریاں موضوع پر خدائے رحمت فرما ضمن بیان کیا جا سکے۔ اس لیے ضروری اور ارزشمند ہے یہ موضوع کہ جس ہماری آخرت دونوں اگر ہم اسے صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ آج مقدمتاً چند فقروں کو عرض کرنا ہے اور اسی سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ مسلسل سفر اور مجالس اور اس پر بیماری کی وجہ سے آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور بالآخر آپ کی سمع خراشی ہوگی۔ مسلسل پانی پیوں گا اور آپ مسلسل صلوات پڑھیں گے۔ آیہ کریمہ کیا ہے اس میں آیت ہے، اسے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہدہ میرا ہے، میں جسے چاہوں گا عطا کروں۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے عہدے میں مداخلت کر سکے اور کسی کو میری جانب سے عہدہ عطا کر سکے، نہیں۔ جتنے عہدہائے الہی ہیں قرآن مجید میں، پروردگار عالم نے سب کو اسی لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ لفظ ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے۔ کون؟ لفظ جعل، جیم عین لام۔ تمام عہدہائے الہی جو تقریباً 3 عہدے اصلی اور 2 عہدے ضمنی جو بیان ہو رہے ہیں قرآن مجید میں، اس میں اس لفظ کو پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ مقصد کیا ہے اس پر بحث بہرحال نہیں ہو سکتی، میں صرف ظاہری معانی تک گفتگو کروں گا۔ جعل یعنی قرار دینا، جعل یعنی بنانا، جعل یعنی کسی جگہ پر معین کر دینا، جو معنی آپ مناسب سمجھیں، لغت نے اسے بیان کیا ہے۔ جتنے عہدوں کا پروردگار عالم نے تذکرہ فرمایا ہے اس لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ جعل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ایک بحث ہے مکمل علم اصول میں
کہ جس کے ذریعے سے یہاں پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ میں وارد ہو سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن ابھی گریز کر رہا ہوں۔ ایک مقام ہے مقام جعل، اور ایک مقام ہے مقام مجعول، یعنی جہاں پر بنانے کا مرحلہ ہے وہاں پر تمہیں اختیار نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، جب کسی عہدے کو دینے کا مقام ہے، جب کسی عہدے کے تعین کا مرحلہ ہے، تو وہاں انسانوں کا کوئی گزر نہیں ہے۔ پروردگار عالم نہ کسی سے مشورہ کرے گا، مالک نہ کسی سے پوچھے گا، نہ کسی کی مرضی کا لحاظ کرے گا کہ میں جس کو بنا رہا ہوں یہ تمہیں پسند ہے کہ نہیں، میں جسے بنا رہا ہوں یہ تمہاری قوم کا ہے کہ نہیں، میں جسے بنا رہا ہوں یہ تمہاری پارٹی کا ہے کہ نہیں، میں جسے بنا رہا ہوں یہ تمہارے مزاج کا ہے کہ نہیں۔ ایسا کوئی کرائیٹیریا پروردگار کے پاس۔ اس نے آواز دی مجھے بنانا ہے یہ کام میں، مقام جعل میں تمہاری ذرہ برابر مداخلت ہی نہیں۔ کس میں؟ ہاں، مجعول پر تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے، اس کو میں بعد میں بحث کروں، اب جلدی سے کہہ دوں تاکہ بات بچوں کے ذہن میں آ جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، آپ بتانے پہ کہہ دے رہا ہوں کہ میری گفتگو کے مخاطب میرے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں۔ بزرگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں، جتنا میرا علم نہیں ہے اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے، لہذا میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مقام مجعول یعنی کسی بھی عہدہ دار الہی کو قبول کرنا یا رد کرنا، یہ مراد ہے۔ یہاں پر انسان کی مداخلت ہے، یہاں پروردگار عالم نے کوئی زور زبردستی اجبار نہیں رکھا، یہاں پر تمہیں مقام مجعول ہے، لیکن جو مقام جعل ہے اس کا جو قرار دینا ہے وہاں تمہارا کوئی دخل نہیں، وہاں جبر محض ہے اگر اس اعتبار سے دیکھو گے۔ لیکن مقام میں مراؤ گے تمہیں اختیار، یعنی ہم ایک انسان کو نبی بنا دیا، اس کے نبی بنانے میں تم سے پوچھنا، مشورہ لینا، تمہاری رائے لینا، تمہارا کرنا کچھ نہیں، تمہیں کوئی دخل نہیں ہے اس چیز میں۔ ہم نے بنا دیا، اب تمہیں اختیار ہے، مانو یا نہ مانو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اپنے ان دو مقام کو ملاحظہ کیا، یہ علم اصول کے میں بحث پوری ہوتی، لیکن یہاں اس سے چھوڑنا نہیں، صرف اشارہ کہ پروردگار نے مقام جعل پر کسی کو اختیار نہیں دیا، کوئی نہیں۔ ہم جسے چاہیں گے بنائیں گے، جسے چاہیں گے نہیں بنائیں گے، تو کچھ نہیں ہوتا کہنے والے۔ ہم نے جب بنا دیا اب تمہیں اختیار ہے، یہاں پر کسی قسم کا جبر نہیں۔ عجب، اس مقام پر کسی قسم کا اختیار نہیں، اس مقام پر کسی قسم کا جبر نہیں۔ توجہ کریں، وہ مقام جعل ہے کسی عہدے کے لیے، یہ مقام مجعول ہے اسی عہدے کے لیے۔ اگر تم نے ہمارے بنائے ہوئے کو تسلیم کر لیا تو وہ اپنے عہدے کی ذمہ داری کو ادا کرے گا جس طرح اسے ادا کرنا چاہیے تھی، اور اگر تم نے اسے قبول نہیں کیا تو وہ گوشہ نشین ہو جائے گا، لیکن گوشہ نشین ہونے سے اس کا عہدہ کہیں نہیں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے اسے نہیں مانا تو اس کا وہ عہدہ چلا جائے۔ وہ دنیا والے ہیں کہ اگر اپنا سپورٹ واپس لے لیا تو حکومت بیٹھ گئی، یہ یہاں کا طریقہ ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر انہوں نے لے لیا تو حکومت گئی ہوئی، پھر سے الیکشن کرائیے، انہیں جانے کیا کیا۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم نے جسے بنا دیا بنا دیا، اس میں تمہیں کوئی مداخلت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے تم اس چیز پر۔ ہم نے بنایا ہے، ہم جانتے ہیں کسے بنانا ہے، بنانے کے بعد تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے،
تم پر کوئی اکراہ نہیں ہے، تم پر کوئی اجبار نہیں ہے، مانو یا نہ مانو۔ آپ نے اس سے پہلے اتنا اختیار سنا تھا کسی خطیب سے کہ جو اتنا اختیار دے رہا ہوں، میں اتنی اختیار دے رہا ہوں آپ کو، یہ ہے واقعی نہیں اسی طرح سے۔ مانو یا نہ مانو، پروردگار کے کسی کام میں مجعول کی یعنی اس دنیا کی حیثیت پر کہیں پر زبردستی ہے ہی نہیں۔ اور یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے اور صریح گفتگو کرتا، کہیں پر اجبار نہیں ہے، تم جو چاہتے ہو کرو، ایسی نہیں ہے۔ ہم نے بنا دیا، یہ ہمارا مقام ہے، تم مانتے ہو کہ نہیں وہ تمہارا مقام ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں، تمہیں اس سے بحث نہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ تم اسے مان لو، نہیں مانو گے تو یوں ہو جائے گا، خبردار، کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا، کہیں ایسا نہیں ہوا۔ آپ پوری تاریخ انبیاء اٹھا کر کے پڑھیں، اگر ایک مقام دکھا دیجئے کہ پروردگار عالم نے جبر کیا ہو، اگر تم نے اس کو نہیں مانا تو یوں، سوال ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ چاہتا کہ اس کو ماننا ہے تو کائنات میں کون سا وہ انسان تھا جو نہ مانتا؟ اگر وہ اس بات پر آ جاتا کہ منوانا ہے اس کو تو کون سی ایسی چیز تھی جو نہ مانتی؟ نہیں، اس نے کہا نہیں، ہمیں ایسے منوانا ہی نہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو جبرن نہیں منوایا، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جب ہم نے اپنے آپ کو جبرن نہیں منوایا تو ہم اپنے عہدیدار کو جبرن کیوں منوائیں گے؟ ہمارا مزاج ہی یہ نہیں ہے کوئی ہمیں جبرن مانے۔ ہاں، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، توجہ کیجئے، ابھی بحث وارد نہیں ہو پا رہا ہوں، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہیں سمجھانے کے لیے دکھا دیا کہ اگر ہمیں اجباری رکوع چاہیے ہوتے، اگر ہمیں اجباری قیام چاہیے ہوتا، اگر ہم اجباری سجدوں کو چاہتے تو ہم تم سے کروا سکتے تھے، ہمیں کوئی مشکل نہیں تھی اس میں۔ جس ملک کو ہم نے رکوع میں خلق کر دیا اس میں یہ طاقت نہیں ہے اپنی کمر کو سیدھا کر لے، جس کو ہم نے سجدے میں پیدا کر دیا اس میں یہ مجال نہیں ہے کہ سجدے سے سر اٹھا سکے۔ اگر ہم اس طرح کے رکوع و سجدے چاہتے ہوتے یا ہم ایسی اطاعت چاہتے ہوتے تو تمہاری اوقات کتنی ہے کہ تم ہمارے سامنے سر اٹھا کے چلتے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ ہمیں کوئی مجبوراً رکوع کے عالم میں آ جائے، ہمارے سامنے کوئی مجبوراً سجدے میں چلا جائے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم نے یہ چاہا ایک ایسا بشر، ایک ایسی مخلوق ہو، ایک ایسی مخلوق ہو کائنات کے اندر جو اپنے اختیار سے ہمارے سامنے سر جھکا دے، وہ یہ محسوس کرے کہ ہمیں صاحب اختیار نے اختیار دیا ہے تاکہ ہم اختیار سے اس کے سامنے سر کو جھکا دیں۔ اس میں کمال ہے، اس میں فلاح ہے، اس میں نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ دیکھیے میں گھڑی دیکھنا بھول گیا کہ شروع کئے بجے کیا تھا، چھوڑیے یہیں سے دیکھے لیتا ہوں اتنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہمیں اس طرح سے نہیں چاہیے کہ مجبوراً تم کوئی کام کرو، نہیں، مجبوری کہیں نہیں۔ لا اکراہ فی الدین اپنے معنی حقیقی میں بیان ہو رہا ہے۔ وقت موضوع یہ نہیں ہے، عرض کرتا آپ کے سامنے، عجیب گفتگو ہے اس مقام پر۔ لا اکراہ فی الدین اپنے معنی حقیقی میں بیان ہو رہا ہے، اور جتنی سزا آپ کے سامنے موجود ہے کوئی ایک بھی سزا نہیں ہے۔ تو اور جو دروازے تھوڑا بہت کھلتے بھی تھے وہ بھی بند۔ جتنی سزائیں بیان ہو رہی ہیں پروردگار، آپ کہیں گے یہ کون سی کرو گے تو یوں ہوگا، نہیں دیکھو جہنم، کوئی چیز سزا نہیں ہے اس کی طرف سے۔ بھئی اگر تمہیں دو راستے ہیں، یہ جنت جا رہا ہے، یہ جہنم جا رہا ہے، ادھر جانا چاہتے ہو بسم اللہ تشریف لاؤ، ادھر جانا چاہتے ہو بسم اللہ تشریف لاؤ، کوئی جبر نہیں ہے۔
یہ بلا وجہ انسان جزا وزا کیا دو مکان ہے یا وہ طے کرو کوئی مشکل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، تو کوئی کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ یہاں جانا چاہتے ہو، آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہ ہوا جو تمہیں جنت جانے سے روک دے۔ ادھر جانا چاہتے ہو، آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہ ہوا جو تمہیں جہنم جانے سے روک دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس طرف جانا چاہتے ہو دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، راستوں کی ہدایت بھی موجود ہے، لے جانے والے بھی موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کبھی انشاءاللہ اگر اس پر تفصیل میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے یوں ہو جائے گا، یوں ہو، کچھ نہیں ہو جائے گا۔ بھائی جس کو جہنم جانا پریشان کیوں ہے؟ وہ جانا جا رہا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے وہاں جانا، ضروری ہے کوئی جنم مالک دونوں راستوں کی ہدایت کر دی۔ ادھر آتے ہو ہم پر احسان نہیں، ادھر جاتے ہو ہم پر احسان نہیں۔ اگر ساری مخلوق ادھر چلی جائے گی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں کوئی فرق دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے مقام جعل پر بتا دیا کیا ہونے والا ہے، مقام مجعول پہ ہماری کوئی مداخلت نہیں۔ اگر ہم چاہ لیتے تو ایک بھی جہنم میں جا نہیں سکتا تھا، ہے کہ نہیں ایسا؟ ہم نے چاہا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ۔ اتنا سناٹا اس چھوٹے سے جملے پر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جہنم بنا ہے جانے والوں کے لیے، اور بنا ہے تو مشیت پروردگار سے بنا۔ مشیت کے معنی چاہنا ہوتا ہے، اس کی مشیت ہی وہ جانتا تھا کچھ ایسے۔ ہم نہیں چاہتے کہ سب جنت میں آ جائیں، ہم چاہتے ہیں وہ جنت میں آئے جس میں اہلیت ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لیکن بہرحال تو مقام جعل میں پروردگار عالم نے ذرہ برابر اختیار نہیں دیا۔ جبر محض مقام مجعول میں، یعنی اس کائنات مقام عمل، یہاں پر پروردگار عالم نے کوئی جبر نہیں کیا، اختیار محض۔ بس اسی کو ہم سمجھ لیں تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ بہرحال تو ہم نے جن عہدوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں اسی لفظ کو رکھا ہے جعل۔ پہلا عہدہ کیا ہے؟ نبوت۔ جبکہ نبوت عہدے کے اعتبار سے پہلے ہی سمجھیں اس کو آپ، پہلے مرحلے پر نبی ہوا انسان۔ کیا تذکرہ کیا؟ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا۔ کیسے؟ کہا کہ مریم اس بچے کو لے کر کے جاؤ، اپنی قوم والوں کی طرف جاؤ۔ پروردگار میں کیا کہیں گے یہ لوگ؟ کہا کہنے وہنے کو چھوڑو، تو اپنا کام کرو، تم جاؤ، باقی ہم سب دیکھ لیں گے کیا ہونے والا ہے۔ توجہ کیجئے، لفظ میری ہیں، تم جاؤ، اس کو لے کر کے اپنی قوم کی طرف جاؤ۔ جناب مریم گھبرائی ہوئی ہیں، عالم یہ کہتی مت تو قبل ھذا، قرآن مجید کے جملے ہیں، کاش اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قضاء الہی پر راضی نہیں ہیں۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو قرآن کوئی حاشیہ لگاتا فوراً اس جملے کے بعد، کوئی حاشیہ نہیں ہے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنا سخت اس عالم میں ہمیں قوم کے پاس جانا ہے اتنا ہی سخت مر جانا ہے۔ اتنا مرحلہ تک پاک دامن بی بی جس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہو بچپنے سے لے کر کے اب تک، وہ بچہ لے کر ایک قوم کے پاس جائے گی۔ کہ نہیں جاؤ تو رضا پروردگار چلیں، کہا دیکھو گھبراؤ نہیں۔ جب لوگ آ کر کے اعتراض کریں نا، تم کچھ نہیں بولنا، چپ رہنا، اس کی طرف اشارہ کر دینا، اس کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچہ۔ لیکن مریم ہے، اس نے لطف الہی کو بچپنے سے دیکھا ہے، اس نے انعام الہی کو بہت پہلے سے لمس کیا ہے، وہ جانتی ہے کیا ہونے والا ہے۔ لے کر کے آئیں اپنی قوم کی طرف۔ اس میں جلدی دو چار باتیں عرض کرتا کہ بچوں کو یاد رہے، حضور تو جانتے ہیں۔ اپنے قوم کی طرف لے کر کے آئیں،
قوم والوں نے جیسے ہی دیکھا برس پڑے. جاہلوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے. جاہلوں کا انداز یہی ہوتا ہے، بغیر کچھ پوچھے، بغیر سمجھے، بغیر دلیل مانگے جو برس پڑے سمجھ لو کہ جاہل ہے. جو کہ نتیجہ قرآن مجید دیتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. جیسے ہی دیکھا فوراً چارج. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، یہ کنایا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں باغی تھی. اس کی بات کہاں سے آئی؟ ارے سیدھے سیدھے سوال کرو، یہ بچہ کیسا ہے، کہاں سے آیا؟ ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو جو تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن نہیں، فوراً چارج لگا دیا. دیکھ رہے ہیں یہ مزاج کتنا پرانا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. جناب مریم خاموش، کچھ نہیں بول رہی. اور انہوں نے سارے لوگ جتنے تھے بیت المقدس والے سب کے سب جناب مریم پر اکھڑ پڑے. جناب مریم نے ہلکا سا اشارہ کیا، اس سے پوچھو، گود میں بچہ اس سے پوچھو. اللہ رے بلاغت قرآن، توجہ کیجئے گا، اللہ رے بلاغت قرآن. قرآن نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ. توجہ کیجئے، کیف نکلم، شاید طلاب بھی تشریف فرماؤ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ. ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ماں کی آغوش میں ہے. ہم کیسے کلام کریں اس سے جو ماں کی آغوش میں ہے. بولنا کس کے لیے مشکل تھا، بچے کے لیے یا ان لوگ کے لیے؟ نتیجہ ایک ہی ہے، لیکن قرآن نے عاجزی کو ادھر نہیں رکھا، ادھر رکھا. بھئی یہ کہا جا سکتا تھا کیف یکلمنا من کان فی المہد صبیہ، وہ ہم سے کیسے گفتگو کرے گا جو ماں کی آغوش میں ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ ہم سے کیسے گفتگو کرے گا جو ماں کی آغوش میں ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہم اس سے کیسے گفتگو کریں. بھئی اگر کسی خطیب کا جملہ ہوتا ہے تو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اتنی بحث کریں اس کے اوپر. یہ قرآن مجید ہے جس کا حرف حرف معجزہ ہے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم کیسے گفتگو کریں. آپ گفتگو کرنے میں کیا پریشانی ہے، آپ بولیں، دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن یہ کہنا یہ چاہیے تھا یہ کیسے بولے گا. مریم تم کہاں اشارہ کر رہی ہو، یہ کیسے بولے گا. لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے بولے گا، کہتے ہم کیسے بولے، ہم کیسے گفتگو کریں جو ماں کی آغوش میں ہے. بس جیسے ہی یہ سنا، قوم کی عاجزی کو محسوس کیا، معجز نما نے لب کھولے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آواز دی، انی عبداللہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. اچھا، آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال ضرور کروں گا آپ سے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اسلام آباد کب آئے؟ میں نے کہا کہ میں روم نمبر 221 میں ٹکا ہوا ہوں. جواب صحیح ہے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں 5 دن مجلس پڑھوں گا. جواب صحیح ہے. تو پھر آپ چپ کیوں ہو جائے؟ جواب صحیح نہیں ہے تو کچھ کہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اب میں نے آپ کی مرضی کے مطابق جواب نہیں دیا تو آپ فوراً دوسرا سوال کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کچھ اور پوچھا یا آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ اور کمال یہ ہے کہ ہم بھی مطمئن، آپ بھی مطمئن. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قوم والے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، سوال یہ ہے کہ یہ آیا کہاں سے. تم نے تو شوہر نہیں کیا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یعنی سوال جناب مریم کے دامن پر ہے. جناب عیسیٰ آپ کہیے کہ آپ کے پدر بزرگوار کون ہیں؟
آپ کی خلقت کیسے ہوئی، آپ کیسے آئے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری ماں پاک دامن ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میری ماں بے داغ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میری ماں طاہرہ ہے، کچھ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، خاص بات کون سی ہے اس میں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، آپ تشریف کیسے لائے؟ بات یہ ہے، سوال یہ ہے۔ اب بات میری واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھئی سوال یہ تھا کہ آپ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ دنیا والوں کو یہ حیرت تھی کہ آپ بغیر باپ کے کیسے دنیا میں آئے؟ جناب مریم کی عفت پر سوال ہے، عفت جناب مریم خطرے میں ہے، اور جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ کیسے آئے، کیا ہوا، نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا۔ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ کہ آپ آئے کیسے، وجود۔ لیکن جناب عیسیٰ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اس سلسلے میں۔ مجھے جناب عیسیٰ سے بحث نہیں ہے، ان چپ ہونے والوں سے تعجب ہے کہ جب جناب عیسیٰ نے یہ کہا تھا تم پلٹ کے کہتے کہ سوال ہمارا یہ نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا باپ کون ہے، آپ کی ماں آپ کو لائی کیسے؟ لیکن ایک لفظ بھی قوم نے نہیں کہا۔ قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، چپ ہو کر کے چلے گئے۔ کیا ہوا؟ ارے قوم والوں، عقل کے اندھو، سوال تو کرو کہ کیسی باتیں کرتے ہو، سوچو کچھ۔ جس آغوش میں نبوت پل جائے ہم اس پر شک نہیں کرتے۔ جس آغوش میں نبوت پل رہی ہو ہم اس کے دامن پر شک نہیں کیا کرتے۔ اللہ اللہ، کم از کم اس زمانے کے لوگوں میں اتنا شعور تھا کہ جس آغوش میں نبی پل جائے اس آغوش پر کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، اور جس آغوش میں فخر عیسیٰ پل جائے، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ نبوت کا مرحلہ تھا۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، یہ کہ وہی لفظ آیا، لفظ جعل، اس نے مجھے نبی بنا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں بعد میں بنوں گا، وَيَجْعَلَنِي نَبِيًّا، نہیں، اس نے مجھے نبی بنا دیا، اس نے مجھے کتاب دے دی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دے دی، اس نے مجھے نبی بنا دیا۔ عیسیٰ 3 دن کے سن میں بغیر اوپن ہارٹ سرجری کے کتاب بھی لے لیں اور نبی بھی ہو جائیں، لیکن یہ فخر تھا فقط آخری پیغمبر کے لیے کہ 40 سال کے بعد جناب جبرائیل نازل ہو اور ایک مکمل آپریشن پھر نبوت کے قابل۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، جعل اسی لفظ کو رکھا، میں 3 دن کے بچے کو نبی بناؤں گا، تمہاری کوئی مداخلت نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھوں گا کہ بناؤں کہ نہ بناؤں، تم سے نہیں پوچھوں گا یہ بچہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے، تم سے بحث نہیں ہے، میں بنا رہا ہوں، میں جانتا ہوں، یہ مقام جعل ہے۔ رسالت کے لیے بھی یہی لفظ ہے، جلدی سے جہاں تک پہنچ پاؤں گا، 5 عہدے ہیں، رسالت کے لیے بھی اس لفظ کو رکھا پروردگار عالم نے۔ کیسے؟ آپ اسے بھی جانتے ہیں، صرف 2 جملوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلا لو، اور اگر کوئی خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ اگر خوف محسوس ہو تو دریا میں ڈال دیں، نہیں کہ فطرت کے خلاف کس سے کہا جائے؟ محسوس ہو، اللہ علاقت ہے۔ اگر تمہیں کوئی خوف محسوس ہو تو اسے سمندر میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا۔
فالقیہ فی الیم، ہم نے اسی میں ہم نے حفاظت کی بھی طاقت رکھی ہے. یہ ہے توحید. پہچان جناب. اور اس کے بعد اس سے مجھے بحث نہیں تھی اس لفظ سے، ورنہ بہت سے نکات یہاں پر. اس کے بعد قرآن کہتا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اے مادر موسیٰ ہم اس بچے کو ہماری طرف پلٹا دیں گے. اِنَّا میں ہم پلٹا دیں گے. رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَّاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے قرار دینے والے ہیں رسولوں میں سے. قرار دیا نہیں ہے ابھی، قرار دینے والے ہیں رسولوں میں سے، چونکہ رسول کے معنی ہے بھیجنا، اور ابھی نہیں ہے کسی سے کہیں بھیجا جائے. ایک منزل آئے گی جب پروردگار عالم بھیجے گا مثلا بنی اسرائیل کی نجات کے لیے فرعون کی طرف کو، ایک بعد میں آنے والا مقام ہے. توجہ کیجیے یہاں بھی وہی لفظ ہے جاعلوہ، رسول کے لیے بھی وَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لیکن ایک لفظ یہاں کہوں گا توجہ کیجیے گا. شاید ایک تنہا دلیل ہے قرآن مجید سے اس موضوع پر جس پر میں بیان کر رہا ہوں. اساتید کے فکر ہے، میرے نہیں. دوسری دلیل قرآن مجید سے ملے گی مشکل سے، ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ بہت واضح. جناب موسیٰ کی ماں سے پروردگار نے وحی کی، اس کو دودھ پلا کے سمندر میں ڈال دو. ابھی ڈالا نہیں ہے، ابھی دودھ پلایا نہیں ہے، ابھی سمندر میں ڈالا نہیں ہے. جب خوف ہو اسے ڈال دینا. ہم اسے پلٹا دیں گے، ہم اسے نبیوں مرسلین میں سے قرار دیں گے. یہ قدرت کہہ رہی ہے. بعد میں پلٹے گا، بعد میں رسولوں میں سے ہوگا. توجہ میرے عزیزو، جناب موسیٰ کی ماں کو یہ پا ہے کہ نہیں کہ یہ بچہ واپس آئے گا؟ بتائیے پتا ہے کہ نہیں پتا؟ جناب موسیٰ کی ماں کو یہ خبر ہے کہ نہیں کہ یہ بچہ رسول بنے گا؟ قدرت کہہ رہی ہے. جناب موسیٰ کی ماں کو یہ خبر ہے، ابھی بنا نہیں ہے، ابھی واپس آیا نہیں ہے. گیا نہیں تو واپس کہاں سے آئے گا؟ ابھی گیا نہیں ہے، واپس نہیں آیا. ہم اسے واپس لائیں گے، اس کو تمہاری طرف پلٹا دیں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تمہاری طرف اسے پلٹا دیں گے، اس کو مرسلین میں سے قرار دیں گے. توجہ میرے عزیزو، رسول بنے گا، واپس آئے گا، اس کی خبر ہے کہ نہیں؟ وقت سے پہلے اطلاع ہے کہ نہیں؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وقت سے پہلے جناب موسیٰ کی ماں کو اطلاع ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بالکل ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے اسی کو تو علم غیب کہا جاتا ہے. وہی تو علم موسیٰ کی ماں کے پاس علم غیب آیا کہ نہیں آیا؟ جس کو جتنی ضرورت تھی قدرت نے اسے اتنا دے دیا. ان کو اتنے کی ضرورت تھی، انہیں اتنا پتا ہے، ان کو اتنا بتا دیا. ایک سال ہم اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے. یہ جانتی ہے یہ بنے گا، رسول بنے گا. کیا معلوم؟ حضرت نے بتایا، ہم بھی تو یہی تو کہتے ہیں پالا ہے. حضرت نے بتایا جب یہ بات ثابت ہو جائے قدرت اسے میں نے آیت پڑھی انی جاعلوک للناس، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ اصلی خودے پروردگار کے نہ رسول امامت میں نہیں ہوتے. کون؟ ایک مقام خلافت ہے وہاں جاعلون بنانے والا. یعنی یہ کام بھی میرا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں
زمین پر خلیفہ بنا دیا، یعنی یہ کام ہمارا ہے۔ یہاں بھی لفظ جعل استعمال ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں مقام جعل میں کسی کو دخل نہیں۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ آ رہا ہے اس پر توجہ کیجئے گا، مقام جعل میں کسی کو دخل نہیں، خلیفہ بھی خدا بنائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے جعل خدا کا ہے، نبوت میں جعل خدا کے لیے، رسالت میں جعل خدا کے لیے، امامت میں جعل خدا کے لیے۔ خدا ہے جو قرار دینے والا ہے، کس کو خلیفہ بنانا ہے وہ جانتا ہے، کسے نبی بنانا ہے اسے معلوم ہے، کسے رسول بنانا ہے اسے پتا ہے، کسے امام بنانا ہے اسے معلوم ہے۔ قرآن مجید ہے یہ، تمہیں کوئی دخل نہیں ہے۔ کیوں دخل نہیں ہے یہ انشاءاللہ بعد کی تقریر میں۔ تمہیں کسی قسم کی مداخلت کا حق نہیں ہے، میں لفظ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی قسم کی مداخلت کا حق نہیں پہنچتا، ثابت کروں گا آپ کے سامنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حتیٰ توجہ کیجئے، آخری مرحلہ گفتگو، حتیٰ السلام کا اذ انہو تغا، اے موسیٰ فرعون ہے وہ اولو اللہ جنہ ہے، شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، امر کا صیغہ ہے۔ اذهب الى فرعون، جاؤ، آرڈر ہے، جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغا، باغی ہو گیا ہے، یہ طاغی ہو گیا، جاؤ جا کے اسے سمجھاؤ۔ موسیٰ نے بجائے جانے کے سوالوں کی ایک لسٹ پیش کی، ایک لسٹ ہے سوالات کی، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ خیریت؟ آپ کو پروردگار عالم نے کہا جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف، اور اس کو تو کچھ کہا ہی نہیں بلکہ پورا سوال نامہ پیش کر دیا، اور قدرت نے بھی کچھ نہیں کہا۔ کَإِ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا وَكُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، جب سب کچھ کہہ لیا آواز آئی اُؤْتِيتَ لَكَ يَا موسیٰ، جاؤ تمہیں سب دے دیا گیا، اب جاؤ۔ پھر بھی نہیں گئے، پھر بھی نہیں گئے، ہمیں خوف ہے کہ ہمارے اوپر کہیں یہ نہ کرے۔ قدرت نے بھی مسکرا کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس جیسے یہ کہا تو ٹھہرے نہیں۔ اب یہ ایک لطیف اشارہ ہے، کبھی اور انشاءاللہ یہاں پر نہیں، مجھے ایک جملے کے لیے یہاں تک لایا ہوں آپ کو۔ جیسے یہاں تک بات پہنچی ہم تمہارے ساتھ ہیں، انی معاکما، پھر نہیں رکے جناب موسیٰ۔ بہرحال یہ ایک دوسری چیز ہے، توجہ کیجئے۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر، رب اشرح لی صدری، میرے کام کو آسان کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اس کے بعد وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، پروردگار میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ لیکن آپ ایک دم جا کے بالکل صحیح نقطے پر ہاتھ رکھا جناب موسیٰ نے، اور قدرت نے کوئی حاشیہ نہیں لگایا۔ آئی تمہاری دعائیں، جو تم نے مانگا تھا سب دیا گیا، پوائنٹ کسی جناب ذریت میں امامت دعا قبول، ظالموں کو لے گیا ہوتا، لیکن جناب موسیٰ نے جب کہا اورن پر وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ وزیر میرے اہل سے مالک اہل سے مالک میرے بھائی بنا،
جب اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو بتا لیں. اللہ کے نبی جب اتنا سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ یہ بھائی میرا بھائی اس قابل ہے کہ میرا وزیر بن جائے، اس میں اتنی اہلیت ہے کہ میری وزارت سنبھال لے، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ میرے بعد میری جانشینی کو قبول کر لے، تو بنا لیجئے. اور پھر یہ کہ پروردگار میں نے اسے اپنا وزیر بنا لیا ہے تو قبول کر لے. کہ خبردار اگر ایسی گفتگو کی، یہ عہدہ الہی ہے. بھئی صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. یہ عہدہ الہی ہے، یہاں گنجائش نہیں ہے. جناب موسیٰ صرف جناب موسیٰ نبی نہیں ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، شریعت کتاب ہیں، صحف بھی ہیں. جناب موسیٰ کے پاس علیم قدرت. آپ دیکھیں کتنے ناز اٹھائے ہیں، کر دے اور کر دے اور کر دے. پروردگار جتنے ہیں فضل موسوی ہے جس کے صدقے میں سب لے رہے ہیں. ایسا ہی لیکن جب مسئلہ وزارت کا آیا تو کہا نہیں تو بنا دے. رکھی تو قرار جعل پر میرا بھی اختیار نہیں. کاش میری بات واضح ہو. جعل میرا بھی اختیار نہیں، تو بنا. کیوں؟ اگر میں بناؤں گا تو میرا بنایا ہوا وہ حیثیت نہیں رکھے گا جو تیرا بنایا ہوا رکھتا ہے. یہ تیرا کام ہے، میرا نہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ تو بنا دے، لیکن بنا نہیں سکتا. تو بنا دے کس کے لیے وزیر؟ میرے لیے. خود موسیٰ اولو العزم ہو کر کے اپنے لیے تو وزیر بنا نہ سکے. خود موسیٰ کلیم الہی ہو کر کے، اولو العزم پیغمبر ہو کر کے، صاحب شریعت ہونے کے بعد، نبی اور رسول ہونے کے بعد اپنا جا نہیں سکتا. اور قدرت نے بھی نہیں کہا بنا لو. قدرت نے بھی یہ نہیں کہا، چونکہ یہ اچھوتا اختیار ہے خدا کا. اچھوتا اختیار ہے، تی کو نہیں. یہ بات دور تک جاتی ہے. وقت میں گنجائش نہیں، میں شاید موضوع نہیں ہے کہ کسی کار نہیں ہے جو اس مقام میں در منصور میں اس کو، لیکن بہرحال بالکل اعلیٰ انت منی علی، تم کو مجھ سے وہی منزلت ہے بنایا چین موسیٰ کے لیے، تم بھی خدا کے بنائے ہوئے جانشین میرے لیے. صلوات علیہ محمد. یہ ہے مقام، یہ ہے مقام جعل. اس پر انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا بحث اسی جگہ سے. یہ ہے عہدہ الہی کہ جہاں مقام جعل میں کسی مداخلت کا حق نہیں بھی ہو. ہماری اور آپ کی حیثیت کتنی ہے؟ اللہ کا نبی جناب منیر نہیں بنا رہا، بیان کر رہا ہے.
قرآن کسی قصے کتاب نہیں ہے، قرآن بہترین قصہ گوئی کی کتاب ہے، بہترین اولین پرانی داستان نہیں بیان کرتا، یہ پرانی میں نئے چراغ دے. یہ آج ایسا نہیں ہے کہ ظاہر سے بات آپ سوچیں تذکرہ ہم سے کیا مطلب؟ جناب موسیٰ نے اپنے بھائی وزیر کو، اپنے ہارون کو اپنا وزیر بنایا ہو، آج کی بات کیجئے. لیکن یہ قرآن جو آج بھی اسی طریقے سے چمک رہا ہے جیسے نازل ہوا تھا، اگر یہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے تو معلوم ہے اس کے اندر آج کی چیزیں موجود ہوں گی. جتنے واقعات، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنے واقعات موجود ہیں قرآن مجید میں، اس نے ہدایت کے چراغ آج کے لیے جلائے ہیں. اسی لیے مفسر بزرگ جناب علامہ طباطبائی اعلی اللہ مقامہ فرماتے، ہر چند دہوں کے بعد قرآن مجید کی نئی تفسیر لکھی جانی چاہیے، چونکہ قرآن ہر زمانے میں اس زمان حالات قرآنی جس کو نئی ہے، ہر زمانے میں بول رہی ہے، ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضے کو پورا کر رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تمام عہدہ الہی اسی لفظ جعل سے بیان ہوئے، جس کا سمجھایا یہ گیا کہ اس مرحلے میں تمہیں کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، اپنی اوقات پہچانو، اپنی حد سے زیادہ آگے نہ بڑھنا، حد سے آگے نہ بڑھنا، اس میں تمہاری مداخلت نہیں ہے. نہ تم کسی کو نبی بنا سکتے ہو، نہ تم کسی کو رسول بنا سکتے ہو، نہ تم کسی کو امام بنا سکتے ہو، خلیفہ بنا سکتے ہو، نہ تم کسی کو وزیر بنا سکتے ہو. حتیٰ پروردگار چاہے دے تمہارا صرف اتنا، اگر اپنی عاقبت بخیری چاہتے ہو تو سر جھک، اگر راہ ہدایت چاہیے سر جھکا کے مان لو. اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں ہے انسانوں کو اس مرحلے پر، عہدہ الہی کے میدان میں. اگر نہیں ماننا ہے تو جہنم کھلا ہے، مسئلہ نہیں. چلو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تمہیں ادھر جانے سے. میں نے پہلے مرحلے میں، اب یہ بات ہے یہ پہ کہوں تاکہ کل نہ مجھے نہ کہنا پڑے. دیکھیے دو راستے قدرت نے بنائے، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، سب قرآن مجید ہے. یہ دونوں راستوں کی ہدایت کی، لفظ ہدا سے کہا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستوں کی ہدایت کی ہے. اچھا یہ بھی چلو جس پر چلو گے ہم تمہاری مدد بھی کریں گے. اللہ اکبر. اگر میرا پیارا بننا چاہتا نمت اولا، ہم ان ہیں، ہم ان کی بھی مدد ہے کہ نہیں؟ اشقیاء کے ہاتھ میں طاقت کس نے دی ہے؟ پروردگار نے. لے لیتا نہیں لیں گے. انبیاء کو، بعض نبی کو آرے سے چیر دیا گیا، خدا دیکھ رہا ہے اور آرے سے چیرنے والا چیرے دے رہا. پروردگار روک دے اس کا ہاتھ، طاقت دے رہا ہوں ہاتھ میں، ہر لمحہ جو کر رہا ہے کرے. یہی نہیں، جانا چاہتے ہو ہم لے جانے والے تمہیں دیں گے. یہ عجیب مرحلہ ہے قرآن کا. حل کیسے کریں گے آپ اسے؟ بالکل ایک ہی لفظ ہے دونوں جگہ پر. ہم نے امام بنایا ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو امر سے ہدایت کرتے ہیں.
جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے انہیں کوئی فرق نہیں ہے دونوں آیتوں کے تیور میں، ہم نے امام بنایا، ہم نے انہیں بھی امام بنایا تاکہ جانے والے بے امام نہ رہے، جدھر چلنا چاہو رادت بھی کریں گے نہیں موجود ہے۔ ایک ساتھ پڑھے محمد اور آمان۔ اور جب تک انسانیت اس وقت تک یہ دو راستے کھلے یہ تھوڑی کہ ادھر چلا ہے لانا چاہتا ہے ادھر سی جگہ زبردست یہ کام کیا نہیں، ہاں ہدایت کر علی مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ میں لگے ہیں، اپنے فرائض سے کبھی سبق دو پوچھا ہے کس کے خیمے ملا؟ عبید اللہ ابن حر جعفی، جا بلا قاصد کے لیے گیا نہیں آیا، دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ چند سال میں کچھ سال گئے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مقتل کی فکر ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود گئے، اس نے دیکھا سلام دعا پہچانا، جانتا ہے یہ کون ہے، بٹھایا صدر مقام پر لا کر گفتگو ہوئی، مذاق کے جملے اس نے کہے، امام نے جواب دیا، تاریخ نے ثبت کیا اسے، اور پھر امام نے اپنی گفتگو کی، اس کو دعوت دی، جواب سنیں گے آپ؟ کہتا ہے حسین فرزند رسول آپ یہ میرا گھوڑا لیتے جائیے، یہ بہت تیز دوڑتا ہے، اگر کسی نے میرا پیچھا کیا میں اس پر بیٹھ کے بھاگا تو کوئی مجھے پکڑ نہیں پایا، اور اگر میں نے کسی کا پیچھا کیا تو مجھ سے بھاگ نہیں پایا۔ دیکھ رہے پستی کہاں تک لے جاتی ہے انسان کو، یعنی سمندر لبوں پر ہے کہ پی لے۔ جب لکھی حسین نے تو کھڑے ہو گئے، آواز سن تیری ضرورت ہے گھوڑے کی، اس کے بعد کہا ہے خطرناک فقرہ ہے، میں دیکھا گفتگو ظاہرین میں ہو، میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا، اتنا سخت لہجہ، اتنا سخت لہجہ، اور یہ بھی حقیقت ہے جتنا سخت امام حسین نے لیا کسی نے نہیں لیا۔ دیکھیے اتنا لہجہ حسین ابن علی نے استعمال کیا، کہا کہ مجھے نہ تیری نہ تیرے گھوڑے کے سن۔ قرآن کی آیت کا ایک فقرہ پڑھا، منتو متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہ لوگوں کو اپنا بازو نہیں بناتے۔ کربلا کام سے ہٹے نہیں ہے، آج بھی کربلا پکار رہی ہے، عزا خانے پر ہر ذاکر کے سینے، یہ فرزند رسول نے جو یہ آیت کا جو فقہ ہے معمولی مسئلہ، تو متخذ المضلین، ہم گمراہ لوگوں کو اپنا بازو نہیں بناتے، یہ کہہ کر کے حسین خیمے سے باہر آ گئے، نہ آنے والا نہ آیا، اور دلیل دے دی حسین ابن علی نے کیوں نہیں آ رہا، چونکہ گمراہ ہے، چونکہ گمراہ ہے۔ کارواں آگے چلا، پھر دیکھا کچھ دور وہ پھر خیمے لگے ہوئے ہیں، کچھ منزل کے بعد، یہ کس کے خیمے ہیں؟ مولا ابھی تو آپ پہلے پوچھ چکے تھے نہیں آیا، ابھی تو دوبارہ پھر جا کر کے ہم جیسے وہ لوگ ہوتے کیا کہتے ہیں، ایک بار گئے ذلت، یہ کون جائے گا بار بار؟ نہیں، یہ امام حسین ہے، یہ اپنی آخری سانس تک ہدایت کرے گا،
آپ مقتل میں دیکھیے موجود ہے، موجود ہے، آخری سانس تک ہدایت ہے۔ یہ جو پانی مانگ رہے ہیں نا، پانی پی نہیں ہے، کہاں پیاسا ذبح ہو جائے وہ پانی مانگے گا، تم پلاؤ تاکہ تمہارے گناہ میں کچھ تخفیف ہو جائے، تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ شاہد۔ کس کے خیمے ہیں؟ کہ مولا زہیر ابن قین کے خیمے، کہ جا بلا کے لا۔ قاصد حسین آیا، بس چند فقرے مجلس تمام ہو گئی۔ زہیر چھوٹا ہے، کچھ ساتھی ہیں، کچھ قبیلے کے لوگ ہیں، کچھ دوست ہیں، زہیر ہے، زوجہ ہے، زوجہ کا بھائی ہے، غلام ہے، مختلف لوگ ساتھ میں۔ قافلے والے کہتے ہیں سولو بیٹے کھانا کھا رہے تھے، اچانک آواز آئی زہیر کا کون کا مجھے امام حسین نے بھیجا ہے، تو میں مولا نے بلایا ہے۔ روایت کا فقرہ ہے کہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے بجائے منہ میں رکھنے کے دسترخوان پر رکھ دیا۔ اور سب سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ زہیر کی زوجہ دلہم کہتی ہے زہیر خیریت تو کیا ہوا؟ کہ جس سے ڈر تھا وہی ہوا۔ کیا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر حسین جا رہے ہیں، سوائے موت کے کچھ نہیں۔ کوفے والے ساتھ نہیں دیں گے حسین کا، صرف موت ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں اس جنگ میں بے طرف رہنا چاہتا تھا، اسی لیے احتیاط یہ تھی کہ حسین کا سامنا نہ ہو، لیکن اب بلا لی۔ زوجہ کہتی ہے زہیر تم پر وائے ہو، نبی کا نواسہ بلا رہا ہے اور تم جانے میں تعامل کر رہے ہو، سوچ رہے ہو۔ ارے جہاں تو دیکھو حسین کہتے کیا ہیں آخر؟ زوجہ نے غیرت دلائی۔ یہ وہ تاریخ کی خواتین ہیں جن کا احسان اپنے شوہروں پر ہے۔ زوجہ نے غیرت دلائی، زہیر اٹھے۔ زہیر کے چہرے کا رنگ فق ہے، سر جھکائے ہوئے، چہرے پر اضطراب کے آثار۔ قاصد حسین آگے آگے، زہیر پیچھے پیچھے۔ امام حسین نے آتے ہوئے دیکھا، مسکرائے، کھڑے ہوئے۔ بڑا مہمان نواز گھرانہ ہے۔ بہت عزت دینے والا گھرانہ ہے، یا کوئی آئے تو اس گھرانے تک، یہ تو اپنے باعث کے پشتے۔ زہیر کا سر جھکا ہوا، نظریں نہیں ملا رہے زہیر، خاموش، مضطرب۔ کا زہیر میں تمہیں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں، تم بابا کے ساتھ ایک پانی والی جنگ پر تھے، یاد ہے؟ کا مولا یاد۔ جب وہاں سے واپس آئے تھے تو ایک جگہ پر مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا، تمہارا حصہ دیا گیا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے۔ کہ اس کے بعد تم سے سلمان فارسی نے کیا کہا تھا؟ سلمان یا سلیمان دو لفظی لکھی ہیں، سلمان زیادہ مناسب ہے۔ تم سے سلمان فارسی نے کیا کہا تھا؟ کہ مجھ سے کہا تھا کہ تو اپنے حصے پر راضی ہوئے، تو میں نے کہا تو انہوں نے تم کو خوشی ملے گی۔ کہ زہیر تمہیں یاد ہے نا؟ کہ ہاں مولا یاد ہے۔ کہ جہاں کھڑے ہو یہ وہی زمین ہے۔ اے زہیر آج جہاں کھڑے ہو یہ وہی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد حسین ابن علی نے اپنے مقصد کو بیان کیا، میں مدینے سے نکلا کیوں ہوں، میں نے حج کو عمرے سے تبدیل کیوں کیا، اور میں جا کہاں رہا ہوں۔ اس کو بھی بیان کیا تھا، زہیر سے بیان کیا۔ وہ نہ آ سکا، وہ ادھر کا راہی زہیر ادھر کے راہی ہو گئے۔ وہاں بھی حسین نے جبر نہیں کی، یہاں بھی حسین جبر نہیں کی، لے کر یہ مقام مجعول ہے، میں اس کا ہوا امام ہوں، جہاں کسی کو دخل نہیں ہے، مقام مجعول پر تمہیں اختیار ہے، قبول کرو یا کرو۔ زہیر واپس ہوئے، خیموں تنابے کھول رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں جس میرے ساتھ آنا ہو آئے، ورنہ ملاقات قیامت میں ہوگی۔ اپنی زوجہ سے جا، میں نے تمہیں طلاق دیا۔ غلام کو لے کر کے اپنے بھائی کے ساتھ جاتی چاہے خیریت تو ہوا۔ زہیر نے واقعہ نقل کہا تو کیا ہوا، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے؟ کہا نہیں، تو ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ کہ کیوں نہیں آ سکتے آخر؟ کہا سن، ہمارا تیرا ساتھ زندگی کا تھا، اب ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
تو کیا کریں گے میرے ساتھ آ کر کے؟ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ زہیر کوئی بات نہیں، اگر تم حسین پر شہید ہونے جا رہے ہو ہم تمہیں روکیں گے نہیں، تم شہید ہو جانا، ہمیں ساتھ آنے دو، ہم تمہارا ماتم کریں گے۔ کہا نہیں، اب کیا پریشانی ہے؟ کہ تجھے پتا نہیں ہے کیا، یہ قوم جب کسی کو قتل کرتی ہے تو اس کی ناموس کو اسیر کر لیتی ہے۔ جب کسی کو قتل کرتی ہے تو اس کی ناموس کو اسیر کر لیتی ہے۔ اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تو ان دشمنوں کی اسیر بنے۔ میں اتنا سننا تھا، زہیر کی زوجہ کے لبوں پر آیا، اے زہیر، حسین ابن علی کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں۔ میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، نہ پڑھ سکوں گا، اسی جگہ بات کو تمام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا زہیر، حسین ابن علی کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں۔ یہ سننا تھا، تیوریوں میں بل پڑ گئے۔ کیا کہا؟ اپنے آپ کو ان سے ملا رہی ہے۔ ارے وہ نبی زادیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، کس کی مجال جو ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے؟ مگر تیرا پوچھنے والا کون ہوگا؟ اے زہیر، کاش تمہیں معلوم ہوتا ان نبی زادیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نام ہے موقع مجموع۔